حج کے دوران خانہ کعبہ میں تنہا عبادت کرنے والی خوش نصیب خاتون فرض حج کی ادائیگی کے لیے دنیا بھر کے مسلمان ممالک سے ہر سال 25 لاکھ عازمین سعودی عرب جاتے ہیں اور ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے تنہائی میں عبادت کا موقع ملے، مگر لوگوں کے جمع غفیر میں ایسا ہونا ممکن نہیں۔ تاہم رواں سال کورونا کی وبا کے باعث محدود عازمین کو حج کی اجازت دینے سے کئی لوگوں کو تنہا یا انتہائی کم افراد کے ساتھ عبادت کرنے کا موقع ملا۔ ایسی ہی ایک خوش نصیب خاتون کو فریضہ حج کی ادائیگی کے دوران خانہ کعبہ کے طواف کے دوران تنہا عبادت کرنے کا موقع ملا اور اس خوش قسمت خاتون کی خانہ کعبہ میں تنہا خدا سے دعا مانگتے ہوئے کھینچی گئی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ خانہ کعبہ میں طواف کے دوران تنہا عبادت کرنے والی خاتون کی وائرل ہونے والی تصویر سب سے پہلے حرمین کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے 29 جولائی کو فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مناسک کے آغاز کے دن شیئر کی گئی تھی۔ تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگوں سے خالی خانہ کعبہ کے صحن میں خاتون تنہا کھڑی اپنے رب سے دعا مانگ رہی ہیں۔ یہ تصویر ٹویٹر پر وائرل ہو گئی اور دنیا بھر سے تنہا عبادت کرنے والی خاتون کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا اور انہیں مبارکباد پیش کی گئی۔ خیال رہے کہ رواں سال کورونا کی وبا کے باعث 25 لاکھ عازمین کے بجائے صرف 10,000 عازمین کو حج کی اجازت دی گئی تھی اور تمام عازمین کا انتخاب سعودی عرب میں مقیم افراد سے کیا گیا تھا۔ اس سال کئی افراد کو قدر تنہائی سے عبادت کرنے کا موقع میسر ہوا۔ عرب نشریاتی ادارے العربیہ کے مطابق حج کے لیے منتخب کیے گئے 10,000 عازمین میں سے 70% عازمین سعودیہ میں غیر ملکی افراد تھے، جبکہ 30% عازمین سعودی رہائشی تھے۔ سعودی عرب کی حکومت نے اس سال ان افراد کو حج کے لیے منتخب کیا تھا جو کافی عرصے سے سعودی عرب میں مقیم ہونے سمیت مختلف مسائل کی وجہ سے کبھی حج نہیں کر پائے تھے۔ اس سال انتہائی کم افراد کو حج کی سعادت نصیب ہوئی۔ اس بار حکومت نے محکمہ صحت، سیکیورٹی اور صفائی سمیت دیگر خدمات پر مامور سرکاری ملازمین کو بھی حج کے لیے منتخب کیا تھا اور جن ملازمین کو منتخب کیا گیا تھا انہوں نے پہلی بار فریضہ حج ادا کیا۔ 25 لاکھ عازمین کے بجائے صرف 10,000 عازمین ہونے کی وجہ سے اس بار کئی عازمین کو انتہائی کم افراد کے ساتھ یا پھر تنہا عبادت کرنے کا موقع بھی ملا۔ اس سال خواتین کو بھی کم تعداد کے ساتھ عبادت کرنے کا موقع میسر آیا۔ اس سال خواتین کی تعداد بھی کم ہونے کی وجہ سے انہیں بھی تنہا عبادت کرنے کا موقع ملا۔ فریضہ حج کی ادائیگی کے دوران کورونا سے بچاؤ کے لیے سخت احتیاطی تدابیر کے انتظامات کیے گئے تھے اور عازمین کو فیس ماسک پہننے کی ہدایات سمیت سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کی ہدایت بھی کی گئی تھی۔ اس سال محض 10,000 افراد کو حج کی سعادت حاصل ہوئی۔ شیخ عبداللہ بن سلمان نے مسجد نبوی میں خطبہ حج دیا اور کہا کہ دنیا پر مشکلات اللہ کا امتحان ہے، اللہ کے حکم سے ہی مشکلات آتی ہیں، لیکن اللہ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی جس کا علاج نہ ہو۔ سعودی عرب میں حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کی ادائیگی کے لیے عازمین میدان عرفات میں موجود تھے، جہاں روح پرور خطبہ حج دیتے ہوئے شیخ عبداللہ بن سلمان نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور وہ واحد ہے، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ دن اور رات کا لانے والا ہے اور اسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا جو تم پر اہل ایمان کے لیے رؤوف الرحیم ہے۔ خطبہ حج میں انہوں نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اللہ ہی زمین و آسمان کا مالک ہے، لہٰذا تقوی کو اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جس سے خیرات و برکات کا نزول ہوتا ہے۔ خطبہ حج میں انہوں نے کہا کہ جو اللہ کے لیے پرہیزگاری اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے نجات کے راستے پیدا فرما دیتا ہے، اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور نیکیوں میں اضافہ فرماتا ہے، لہٰذا تقوی اختیار کیا جائے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے اور صرف اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگو، اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور فرمایا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ شیخ عبداللہ بن سلمان نے خطبہ حج دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے
مسلمانوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لے کر آئیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کے دن تمہارے لیے نعمت مکمل کر دی گئی ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کر دیا گیا ہے۔ خطبہ حج کے دوران حدیث بیان کرتے ہوئے شیخ عبداللہ نے کہا کہ اسلام کی بنیاد ان باتوں پر ہے کہ نماز قائم کرو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو۔ ساتھ ہی انہوں نے ایمان کے ارکان بیان کرتے ہوئے کہا کہ تم اللہ پر، اس کی کتابوں اور فرشتوں اور یوم آخرت پر یقین رکھو۔ شیخ عبداللہ بن سلمان نے اہل تقویٰ کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان کی سب سے پہلی صفت صبر کرنا ہے، وہ اس پر استقامت سے قائم رہتے ہیں۔ خطبہ حج میں شیخ عبداللہ بن سلمان نے کہا کہ ہے لوگوں، غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اسباب پیدا کیے ہیں اور ہمیں دنیا میں بھیجنے کے بعد اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا کہ اللہ بھوک، خوف، اولاد اور کاروبار کے ذریعے آزمائش کرے گا۔ شیخ عبداللہ بن سلمان نے کہا کہ اللہ اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے اور وہ جن کا امتحان لیتا ہے اور اگر وہ اس میں کامیاب ہوں تو بہترین اجر عطا فرماتا ہے، اور جو اس آزمائش پر پورا اتریں اللہ کی جانب سے انہیں نوازا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مصائب کے ذریعے بندوں کو آزمایا جاتا ہے اور صبر والوں اور بے صبروں کے درمیان تمیز ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم برطریق امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی بہلائی میں مبتلا کرتے ہیں اور تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ مشکلات جتنی بڑی ہوں ہمیشہ رہنے والی نہیں، اللہ کی رحمت زیادہ وسیع ہے اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ مسجد نمرہ میں خطبہ حج دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان مصائب اور مشکلات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اور قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکو گے، ان نعمتوں پر شکر ادا کرو۔ ان کا کہنا تھا کہ رب کائنات نے واضح ارشاد فرمایا کہ تم سب اللہ کی راہ میں فقیر ہو، وہی غنی ہے، اور کائنات میں ایسی کوئی شے نہیں جو اللہ نہ جانتا ہو، وہ ہر بات جو تمہارے نفس اور دل میں چھپی ہوئی ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ خطبہ حج میں شیخ کا کہنا تھا کہ گویا اللہ مصائب اور مشکلات کے ذریعے آزمائش فرماتا ہے۔ اللہ نے اپنے کلام میں اس بارے میں واضح ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی کرے۔ تمہارے اوپر یہ جو مشکلات مصائب ہیں ان کا آنا حقیقت میں اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ حقوق العباد کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کے کام میں تعاون کرنا چاہیے، جبکہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور اس کے بعد والدین کا احترام کیا جائے، ان سے اونچی آواز میں بات نہ کی جائے، حتیٰ کہ ان کے سامنے اف تک نہ کی جائے، ان سے نگاہیں جھکا کر بات کریں۔ یہ ضروری ہے کہ والدین کا احترام کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ قرآن میں عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے اور برائی سے بچنے کا کہتا ہے۔ خطبہ حج میں شیخ نے کہا کہ حضرت اسامہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے موقع پر فرمایا کہ تمہارا ایک دوسرے کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ تم بھائی ہو، لہٰذا ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو، ایک دوسرے کی امانت دو اور تعاون کرو۔ ان کا کہنا تھا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، ساتھ ہی فرمایا کہ ایمان کے ساتھ کفر کو ملاؤ نہیں۔ اللہ نے عدل و احسان کرنے کا حکم دیا ہے، ساتھ ہی امانت اور حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ شیخ عبداللہ نے کہا کہ اللہ کا ذکر کرو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے اوپر اسلامی ریاست کے حکمران ہیں جو عدل و انصاف کرتے ہیں ان کی اتباع کرو۔ انہوں نے خطبہ حج میں کہا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر اہل ایمان کے دو گروہوں میں لڑائی یا اختلاف ہو جائے تو آپ اس میں ثالث بن کر اس جھگڑے کو ختم کرو، کیونکہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج الوداع کے موقع پر فرمایا کہ تم آپس میں بھائی ہو، مسلمان کا مسلمان پر خون حرام ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے یہ ذمہ داری ہے کہ جب اسے نماز کے لیے بلایا جائے تو وضو کا اہتمام کرے، اگر غسل کی ضرورت ہو تو اس کا اہتمام کرے، لیکن اگر وہ مریض یا سفر میں ہے تو اس میں اسے چھوٹ دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ پاکیزہ چیزوں کو حلال اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے۔
خطبہ حج میں انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی جس کی دوا نازل نہ کی ہو، ہر بیماری کی دوا اور علاج اللہ نے نازل کیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سنو کسی جگہ پر طاعون ہے تو تمہیں چاہیے کہ اس سرزمین پر داخل نہ ہو اور جو لوگ وہاں موجود ہیں اس سرزمین سے باہر نہ آئیں۔ سعودی حکومت کی کاوشوں کو بیان کرتے ہوئے شیخ عبداللہ بن سلمان نے کہا کہ مصائب کے باوجود سعودی حکومت نے حج کا اہتمام کیا اور حاجیوں کو سہولت فراہم کی اور کوشش کی کہ مسلمانوں کو اس مرض سے بچایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ آج کا دن تمام دنوں سے بڑا دن ہے، آج میدان عرفات میں جمع ہونا برکت کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک کوئی ایسا دن نہیں جو یوم عرفہ سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ میدان عرفات میں جمع ہونے والوں کی اللہ بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ ہے ایمان والو، تم خیرات زیادہ کرو اور اللہ کی طرف رجوع کرو اور اللہ ہی سے سوال کرو اور فضل مانگو، کیونکہ اللہ اپنی بارگاہ میں سوال کرنے والوں کو رد نہیں کرتا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عالم اسلام کو چاہیے کہ اپنے ممالک کے اندر اللہ کا ذکر کریں، اس سے رجوع کریں اور ان مصائب اور مشکلات کے لیے دعا کریں اور میں بھی یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمام مسائل کو دور فرما دے اور ہر مسلمان کے لیے آسانی ہو۔ خیال رہے کہ ہر سال تقریباً 25 لاکھ عازمین حج کی شہادت حاصل کرتے ہیں، تاہم رواں برس دنیا بھر کو اپنی لپیٹ میں لینے والی کورونا وبا کے باعث بہت محدود تعداد میں سعودی عرب میں ہی مقیم مختلف ممالک کے افراد فریضہ حج ادا کر سکے۔ اگرچہ سعودی حکومت کی جانب سے رواں سال عازمین کی تعداد کے بارے میں کوئی حتمی اعداد و شمار جاری نہیں کیے گئے تھے، لیکن یہ کہا گیا تھا کہ 1000 سے 10,000 تک عازمین حج ادا کر سکیں گے۔ اوصاف ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور ہمیں انسٹاگرام پر فالو کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کیجیے۔